الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اور آپ کی بعثت سارے کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے بڑے رحمتوں والے پیغام سے بھرپور، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کائنات ہی اس لیے بنائی گئی تھی کہ آخری دین
مکمل دین ساری انسانیت کے لیے جب انسانیت بلوغ تک پہنچ جائے اور کمال تک پہنچ جائے اور ان کی استعداد خوب اچھی طرح نکھر جائے تو ان کو ایک ایسے دین سے نوازا جائے جو قیامت تک باقی رہے اور اسی دین پر دار و مدار ہو اس کائنات کی بقا کی۔ تو گوئے کہ اس کائنات کا بنانا، زمین و آسمان کا اور ان ساری مخلوق کا، اور یہ جو پورا نظام چل رہا ہے، تو یہ اس لیے کہ یہاں پر اللہ پاک کے ذات علی کی عبادت ہو، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کے وہ کامل طریقے جو قیامت تک باقی رہیں گے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکھرے، واضح ہوئے۔ تو گوئے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت اور آپ جس مبارک شریعت کو لے کر آئے تھے اسی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اور یہ سارا نظام چلایا گیا۔ ایک مشہور لوگوں کی زبانوں پہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے الفاظ موضوع ہیں اور وہ گڑھے گئے ہیں، اور وہ الفاظ تو پیغمبر علیہ السلام کے نہیں ہیں، حدیث قدسی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے عظیم نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ تو حضرات علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ الفاظ تو حدیث نہیں ہے اور یہ الفاظ موضوعی ہیں، لیکن اس کا جو معنی ہے اور اس کا جو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ کئی آیتوں اور کئی احادیث اور بعثت کی جو مقصود ہے اس سے واضح ہے اس کا معنی۔ یعنی یہ کائنات اللہ نے حق کے اظہار کے لیے، حق کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے بنایا ہے، اور جب تک کہ اس میں دین ہوگا تو یہ کائنات کا نظام بھی چلے گا، اور جس دن دین کلیتاً ختم ہو جائے، مکمل ختم ہو جائے، تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو گوئے کہ بنائے اس لیے کہ یہ کامل دین سے انسانیت کو نوازا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کامل دین کا ذریعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کو جس شریعت کے ساتھ نوازا گیا وہ مبارک شریعت وہ ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آپ کی آمد مبارک وہ تو انسانوں کے لیے انتہائی خیروں کا ذریعہ، انتہائی برکتوں کا ذریعہ، لیکن دین کا ایک خاص مزاج ہے، وہ کسی کے ایام، کسی کے آمد کے ایام یا کسی کے انتقال کے ایام اس کو منانے کے بجائے یہ ایک رسمی شکل ہے، اس کے بجائے شریعت اور دین اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ وہ سیرت بنانے میں اور اپنی زندگیاں بنانے میں اور اس پیغام کو اپنانے میں
اور اس پیغام کے عام کرنے میں آپ لوگوں حضرات صحابہ کرام اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی لگی ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، خود مسجد نبوی اس میں سن 7 ہجری یا 9 ہجری میں بھول رہا ہوں، لیکن 7 سے کم نہیں اور 9 کے لگ بھگ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ رات کو چراغ جلایا ہے۔ یعنی جو نمازیں ہوتی تھی تو 7 سال تک یا 9 سال تک وہ مسجد نبوی میں مغرب اور عشاء اور فجر کی جو نمازیں ہیں اس میں بھی چراغ نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف دل ایسے منور ہو گئے تھے، باطنی اتنی عظیم چراغا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ ظاہری چراغا تو آپ کو 7 سال تک نظر نہیں آئے گا، لیکن باطنی چراغا وہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوا ہے اور بڑے عجیب طریقے سے شروع ہوا ہے۔ یہ ابتدائی آیتیں ہیں کہ کس طرح باطن کے چراغ کو روشن کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، حضرت جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حقیقی نور ہے اور وہ حقیقی پیغام ہے اور وہ حقیقی چراغا ہے باطن کے لیے، اور کتاب مبین ہے۔ اس نور کے اثرات یہ ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نور کی برکت سے ان کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے اور سلامتی کے راستے ان کو بتاتا ہے اور ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ وہ شرک کے اندھیرے، وہ بدعات کے اندھیرے، وہ نفسانیت کے اندھیرے اور وہ ظلم کے اندھیرے اور وہ ملاوٹ کے اندھیرے اور وہ نفسیات اور نفسانیت کے اندھیرے، تو ان سارے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے امر سے یہ عظیم نبی اندھیروں سے نکالتا ہے اور ایک واضح نور ہے اس کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ کی سیرت سے انتہائی واضح ہے، اس وجہ سے اس میں غور کرنا، اس کی تدبیریں کرنا۔ جو آیت تلاوت کی گئی سورۃ مزمل، بڑی عجیب صورت ہے، جی تو چاہ رہا تھا کہ پوری صورت ہی پڑھ لوں۔ بڑی پیاری صورت، بڑی پیاری صورت، اور اس کے مضامین بھی بڑے عمدہ اور اس کی تاثیر بھی بہت اعلیٰ۔ کوئی بھی کسی مشکل میں ہو اور روزی کے مشکل میں یا کسی علاقے میں دین پہنچانا ہے اور وہاں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں یا تدریس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یا گھریلو کوئی معاملہ ہے، ساری مشکلات کا حل سبحان اللہ اس مبارک سورت کی تلاوت اور اس کے غور کر لینے میں، اور خاص طور سے رات کے اوقات میں اس
مبارک سورت کو پورے تدبر کے ساتھ اور سمجھ کر اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر کے نمازوں میں پڑھنا، اللہ اکبر، اس کی بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ مبارک سورت عجیب سورت ہے، یہ سیدھی سیدھی باتیں بھی نکالتا ہے، دل اور زبان میں موافقت بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کی عجیب تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت مزمل، سورت مزمل بڑی پیاری سورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، یاد کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس میں تدبر، تفکر، اس کا سمجھانا، اس کا پہنچانا، اس کا اپنانا، بلکہ اللہ پاک کے ذات عالی کی منشا یہ ہے کہ یہ امت چلتی پھرتی سورت مزمل ہو جائے۔ ایک ہے سورت مزمل مصحف میں، قرآن میں، کتاب میں، نقوش میں، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہیں اس مبارک سورت کے ذریعے سے کہ یہ مبارک سورت نفوس میں آ جائے، یہ اعمال میں آ جائے، یہ کردار میں آ جائے، اور ہر جوان ہمارا، اور ہر بوڑھا، اور ہر عالم، اور ہر قاری، اور ہر مجاہد، اور ہر اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنے والا، اور ہر نمازی، اور ہر متقی، اور ہر دیندار، اور ہر امتی وہ چلتا پھرتا سورت مزمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، عجیب ہے اس سورت کی تاثیر۔ اور انشاءاللہ جب اس کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو وہ قریب بڑے مہربان ہیں۔ مزمل بننا مشکل نہیں ہے، یہ بھی یہ آسان کرتا ہے۔ اس صورت میں اس کی بھی آسانی کا مواد موجود ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے انسان اگر اس مبارک صورت کو اپنے معمول میں لے آئے، اپنے اعمال میں لے آئے، اور یہ جس پیغام کی طرف لاتا ہے اس پیغام کو اپنا لے، تو اللہ کی ذات عالی سے امید یہ ہے کہ مشکلات بھی آسان ہو جائے گی، اور اس کی تبلیغ میں بھی جان ہوگی، اس کی تدریس میں بھی جان ہوگی، اس کے جہاد میں بھی جان ہوگی، اور آسانی آسانیاں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سورت اخیر میں 5 اعمال پر اس کی انتہا ہے۔ 5 اعمال بتائے ہیں۔ 5 اعمال ویسے تو ہمارے تبلیغ والے حضرات بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ سورت مزمل کے 5 اعمال بھی بڑے عجیب ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل اخیر میں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ مزمل، خود لفظ مزمل ذمہ داری قبول کرنے والا، بوجھ اٹھانے والا، جو اس کے ذمے کام لگایا جائے اس کام کو صحیح طریقے سے کرنے والا، مزمل۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ کملی اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا، لیکن زیادہ جو ترجیح دی گئی وہ اس کی کہ جو نبوت کی ذمہ داری اے نبی آپ پہ ڈالی گئی، اور ختم نبوت کی جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی، اور انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری جو آپ پہ ڈالی گئی، اور آپ کی برکت سے اور آپ کے واسطے سے آپ کے ساتھ جو طائفہ ہے، اور آپ کے جو تلامذہ ہیں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں،
اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، اور ہوتے ہوتے قیامت تک کوئی بھی ذمہ داری کا احساس کرنے والا صحیح امتی، وہ سب مزمل ہے۔ اصلی مزمل تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کو ذمہ داری کا احساس اور آپ کو درد، آپ کو فکر، اور آپ کے واسطے سے طائفتم معک، جو طائفہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے شاگرد، آپ کے تلامذہ، وہ بھی سب مزمل۔ اور بعد کے امت میں جو مشائخ، جو اکابر دین کا درد رکھنے والے اور دین کے مٹنے کا جن کو فکر اور دین کی احیاء کے لیے تدبیریں کرنے والے اور ذمہ داری کا احساس اپنے جان سے، اپنے اموال سے، اپنے اوقات سے، اپنے دل دماغ سے صلاحیتیں لگانے والے، یہ سب کون ہیں؟ جی، مزمل ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی عجیب صورت ہے! یہ ایک ذمہ داری کے احساس دلانے والی صورت، اور جو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہو جائے اور اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کیوں یہاں آیا ہوا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری جوانی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں کما رہا ہوں، میں کیوں لگا رہا ہوں، میں شادی کیوں کر رہا ہوں، میں گھر کیوں بنا رہا ہوں، میں پڑھ کیوں رہا ہوں۔ کیا بننا؟ جی، مزمل بننا۔ کیا بننا؟ مزمل۔ اللہ اکبر! اگلی صورت میں قم فانذر، اور ادھر بھی قم، رات کو بھی قم اور دن کو بھی قم۔ قم! اللہ اکبر! قم! عجیب چیز ہے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ صرف سونا اور صرف کھانا اور صرف کمانا اور آگے کوئی مقصود نہ ہو، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ قوم، کھڑے ہو جائیے، قیام کیجیے۔ سبحان اللہ! لیکن قیام دن کو تو دعوت کے لیے، دین کے پہنچانے کے لیے، قرآن کے پہنچانے کے لیے، احکامات کے پہنچانے کے لیے، اور رات کو وہ جو آپ پہنچا رہے ہو اس میں تاثیر پیدا ہو جائے اور اس میں طاقت آ جائے، اور جن کو پہنچانا ہے ان کے دلوں میں تبدیلی آ جائے اور غیبی مدد آپ کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے رات کا قیام، قم اللیل، قم اللیل، قم بھی، اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے قیام کس وقت کا؟ جی، رات کا، رات کا قیام۔ سبحان اللہ! اور اس قیام میں کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ سبحان اللہ! یہ وہ طاقت پیدا کرنے والی اور تاثیر پیدا کرنے والی پیغام ہے جس سے طاقت آتا ہے ایک مومن میں، ایک موحد میں، جو مشکلات میں کام کرتا ہے، رکاوٹوں میں کام کرتا ہے، وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں،
اور دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مٹانے کی پوری تدبیریں ہو رہی ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ رات کو قیام کیجئے، اور اس قیام میں جو جس کتاب سے آپ کو نوازا ہے، اور خاص طور سے سورۃ مزمل، خاص طور سے سورۃ مزمل، تو اس میں کیا کیجئے، رتل القرآن، رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر، ایک ایک لفظ سے مزہ لے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ کون آپ سے مخاطب ہے؟ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کس کے کلام کو کہہ رہے ہو؟ اللہ، کیا طاقت ہے! رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا، رات ہو، تنہائی ہو، سبحان اللہ، اور اللہ کے سامنے اللہ کا وہ بندہ جس کو پوری انسانیت کی فکر ہے، قیامت تک کی فکر ہے، اور رکاوٹیں ہیں، دقتیں ہیں، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وسائل کی کمی ہے، اور ہر لحاظ سے دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ رات کی تنہائی میں سب سے ہٹ کٹ کر تبتل الیہ تبتیلا، تبتل الیہ تبتیلا، سب سے ہٹ کٹ کر، سب سے الگ ہو کر، پوری توجہ، ایسے ہٹو کٹو کہ مخلوق کی توجہ نہ رہے، اس کی حیثیت نہ رہے، اس کی قوت تمہارے اس میں کوئی تاثر نہ رہے، اس سے ہٹ کٹ جاؤ۔ تبتل الیہ تبتیلا، مخلوق سے مکمل انقطاع اور توجہ خالص ایک اللہ کی طرف اور اس کی قوت کی طرف، اس کی طاقت کی طرف، جو مشرق و مغرب کو پال رہا ہے، نظام اس کا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کو وکیل بھی بنانا ہے، اس کو کفیل بھی بنانا ہے۔ واہ، کیا عجیب رخ ہے، کیا عجیب رخ ہے۔ قوم اللیل، قیام کیجئے، اور اس قیام میں جو بڑا کام ہے وہ یہ سورت اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر۔ اب ٹھہر ٹھہر کر وہ پڑھے گا جو پہلے اس پر محنت تو کر چکا ہو، اور اچھے طریقے سے کسی قاری صاحب سے پڑھ چکا ہو، اور اس کے معانی اور مطالب آ رہے ہوں، اور اس میں تدبر کرے۔ سبحان اللہ، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، ایک ایک اس کا لفظ وہ دل میں اتر جائے، اس انداز سے قیام کرتے ہوئے پڑھیے۔ یہ جب اس طرح قیام کر کے اور سوچ سوچ کر اور ٹھہر ٹھہر کر جب تلاوت ہوگی، تو اس کے بعد کی جو رکوع ہے اور اس کے بعد کا جو سجدہ ہے، سبحان اللہ، اس کے کیا تاثیرات ہوں گے۔ جو اللہ نے نبیوں کی شان بیان کی ہے کہ جب یہ رحمان کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو پھر یہ سجدے میں ایسے گر جاتے ہیں کہ ان کی بکا ہوتی ہے، یہ روتے رہتے ہیں اور خوب مزہ لیتے ہیں۔ تو اگر قیام جاندار ہے اور قیام میں جان قرآن کریم کی تلاوت سے ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر ہے، اور خوب ٹھکا کے ہے، اب بڑے مزے کے ساتھ ہے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے حضرت کا اس انداز کا قیام۔ سبحان اللہ، کیا مزہ، اور کس انداز کا،
اور صرف آپ نہیں، قرآن کریم نے یہ گواہی دی ہے کہ جو طائفہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا صدیق بھی ایسا، اور آپ کا فاروق بھی ایسا، اور آپ کا عثمان بھی ایسا، اور آپ کا علی بھی ایسا، اور آپ کی فاطمہ بھی ایسی، اور آپ کی عائشہ بھی ایسی، اور آپ کی خدیجہ بھی ایسی، گھر میں بھی ایسے اور باہر بھی ایسے، جو طائفہ آپ کے ساتھ آپ کے پیغام کو قبول کر چکا، وہ دن منانے کے بجائے وہ دنوں اور رات کو اس طرح بناتے ہیں، قیمتی بناتے ہیں۔ تنہائی کی رات ہے، تبتل الیہ تبتیلا، سب سے ہٹ کٹ چکا ہے اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور یہ پورا یقین ہے کہ مشرق کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور مغرب کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں، اور کوئی میری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا۔ میرا وکیل اور کفیل تو بس ایک اللہ ہے۔ اس انداز سے رات کا قیام، اور وہ بھی قوم اللیل، اکثر راتوں کا قیام کیا کرو، الا قلیلا، کبھی کبھی کوئی عذر تھکاوٹ ہو جائے تو چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن اکثر قیام کیا کرو، یا رات کے اکثر اوقات میں قیام کیا کرو، اور آدھی رات، 2/3 رات یا 1/3 رات، اور اس میں جو قیام کرو گے تو اس میں چونکہ ایک طرف تو آپ پر ذمہ داری بڑی آ رہی ہے، قول ثقیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑی ذمہ داری، ساری انسانیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اعتماد کیا کہ یہی نبی، ان کی نبوت، ان کی ختم نبوت اب انسانیت کے لیے کافی ہے، اور سارے انسانوں کے لیے یہ اور ان کے امتی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ نبوت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نبوت کا دروازہ اس لیے بند کیا گیا کہ اب ایسا کامل آ گیا ہے، ایسا مکمل آ گیا ہے، اور ایسا جامع آ گیا ہے کہ بار بار انسان اب آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کے پاس یہ پوری ایک ملت ہو، اور ان کے پاس پورا ایک پیغام ہو، ان کے پاس عبادات کا بھی نظام ہو، لین دین کا بھی ہو، رہن سہن کا بھی ہو، اور ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کو پختہ یقین حاصل ہو، اور یہ ان کو کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو، اور ہر بیماری کا علاج ان کو آ رہا ہو۔ اس پر رکھ کر اللہ پاک نے نبوت کے دروازے کو بند کیا۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، قول ثقیل ہے۔ تو یہ قول ثقیل، قرآن کا پہنچانا، قرآن کا سیکھنا، اور قرآن میں تدبر کرنا، اور قرآن کے نظام کو نافذ کرنا، یہ سب ثقیل ہے، ثقیل ہے، ثقیل ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اس ثقل کو جو برداشت کرے گا تو ثقلت موازینہ، اس کا وہ جس میزان میں نیکیاں تولی جائے گی نا تو وہ بھی وزنی ہو جائے گا۔ اس وزن کو برداشت کرنے والے اور اس وزن کو اپنانے والے، سبحان اللہ، یہ ثقلین، یہ باوزن ہو جائیں گے، یہ ہلکے نہیں ہوں گے، یہ خفیف نہیں ہوں گے، یہ مچھر اور یہ جانور نہیں ہوں گے، یہ بڑے گہرے اور بڑے مضبوط، اور ان کی بڑی زبردست ایمانی فراست، اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں اس ثقل سے محروم، خفت موازینوں،
ان کے اعمال میں بھی وزن نہیں ہوگا. بے وزن اعمال، بے وزن صبح، بے وزن شام، بے وزن جوانی، بے وزن بڑھاپا، ہر جگہ ہلکے 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 ہلکے، ادھر بھی ذلت ادھر بھی ذلت ادھر بھی ذلت. تو وہ جب مزمل نہیں ہوا اور اس ذمہ داری کا احساس اس میں نہیں رہا اور اس میں اس نے غداری کی اور اس میں اس نے بے وفائی کی، تو بے وزن ہو کر تو خسروا انفسہم، اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال دیا، اور فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہوں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اس لیے میرے بھائیوں، اس قول ثقیل کو اپنانے کے لیے رات کا قیام اور قرآن کریم کی ترتیل، اور پھر انشاءاللہ انسانیت پہ جو محنت ہوگی اس کے بڑے اثرات ہوں گے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں چلتا پھرتا سورۃ مزمل بنا لیں. اللہ ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.